لم يأتي نظيرك في نظر مثل نشد پیدا جانا جگہ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ابتداءً اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے حتی الامکان 2 زانوں بیٹھ کر درس و بیان سنوں گا. میں اپنے لیے بھی کچھ نیتیں کرتا ہوں. اعلیٰ کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کی نیت سے بیان کروں گا. مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل کی دعوت پیش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کے انتقال کے بعد ان کی زوجائے محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہا بہت زیادہ رویا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کی بینائی جاتی رہی. ایک مرتبہ ان کے بھائی مسلمہ اور ہشام آئے اور کہا پیاری بہن آخر اب اتنا کیوں روتی ہے؟ اگر آپ اپنے شوہر کی جدائی پر ہوتی ہیں تو وہ واقعی ایسے مرد کامل تھے کہ ان کے لیے رویا جائے. اگر دنیاوی مال و دولت کی کمی رلا رہی ہے تو ہم اور ہمارے اموال سب آپ کے لیے حاضر ہے. بہن نے ارشاد فرمایا میں ان دونوں باتوں میں سے کسی پر بھی نہیں رو رہی. اللہ عز و جل کی قسم مجھے تو وہ عجیب و غریب اور درد بھرا منظر رلا رہا ہے جو میں نے ایک رات دیکھا. اس رات میں یہ سمجھی کہ کوئی انتہائی ہولناک منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کی یہ حالت ہو گئی ہے اور آج رات آپ کا انتقال ہو جائے گا. بھائیوں نے تفصیل پوچھی تو ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. جب قراءت کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ پر پہنچے پارہ 30 سورہ قارعہ آیت نمبر 4 اور 5 جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھمکی اون، تو یہ آیت پڑھتے ہی ایک زوردار چیخ مار کر فرمایا ہائے اس دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے وہ دن کتنا کٹھن اور دشوار ہوگا. پھر منہ کے بل گر پڑے اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگی. پھر ایک دم ایسے خاموش ہو گئے مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں دم نہ نکل گیا ہو. کچھ دیر بعد انہیں ہوش آیا تو فرمانے لگے ہائے اس دن کیسا سخت معاملہ ہوگا، اور آہو زاری کرتے ہوئے بے قراری سے صحن میں چکر لگانے لگے اور فرمایا ہائے
اس دن میری ہلاکت ہوگی، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ ساری رات ان کی یہی کیفیت رہی۔ جب صبح فجر کی اذانیں شروع ہوئی تو دوبارہ گر پڑے۔ اب کی بار تو میں سمجھی کہ روح پرواز کر گئی ہے، مگر کچھ دیر بعد ان کو ہوش آ ہی گیا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدتنا فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، جب بھی مجھے وہ رات یاد آتی ہے تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں، باوجود کوشش میں اپنے آنسو نہیں روک پاتی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ سنتوں بھرا بیان بالخصوص ہمارے ان اہم ترین اور ذمہ دار طبقے کے لیے ہے جسے ہمارے معاشرے میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والا ایک فرد کہا جاتا ہے، جس کے ذمے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ملک و قوم کی حفاظت، وفاداری، فرما برداری، ان کی حفاظت کا بار گراں اپنے کاندھوں پر اس کا وزن قبول کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر جو حکایت میں نے بیان کی ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو دنیا میں بہت سی شخصیات آتی ہیں اور ان میں بعض کئی وہ ہوتی ہیں جن کا دل خشیت الہی سے لرزتا رہتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز الرحمت اللہ العزیز کی یہ انفرادیت کے پیش نظر ان کی شخصیت کو آج کے بیان کا موضوع لیا گیا ہے کہ جو منصب و وجاہت انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے، اسی نے عمر بن عبد العزیز کے دل کو نرم کر دیا تھا۔ عزت و حشمت، طاقت، اقتدار اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو انسان کو غافل کر دیتی ہے، لیکن سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمت اللہ العزیز کے دل کو انہی چیزوں نے خوف خدا کا آشیانہ بنا دیا تھا۔ اس لیے ان کی زندگی کے چند پہلو آپ کے آگے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ یقیناً جب اس شعبے کا نام آتا ہے کہ آج جناب پولیس والے جمع ہوں گے اور دیگر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹیکل کرتے ہیں، سنبھالتے ہیں، اس کی ذمہ داری جن کے کاندھوں پر ہوتی ہے، آج وہ طبقے کو دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں بالخصوص جمع کیا جا رہا ہے، تو آج تو جناب یہ بھی موضوع ہوگا، یہ بھی موضوع ہوگا، اس طرح بھی کہا جائے گا، اس طرح بھی کہا جائے گا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میں غور کیا کہ اگر بالفرض ان موضوعات پر بیان کر بھی لیا جائے تو کیا ہمارے اندر موجود خرابیاں، کیونکہ دعوت اسلامی کا یہ سنتوں بڑا عظیم ماحول جو ہے نا، یہ اس کی خصوصیت ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں اور ہم میں پانے والے جو کرائم ہیں، جو جرائم ہیں، جو ہماری بدعنوانیاں ہیں، جو ہماری بد کرداریاں ہیں، وہ اسے ہائی لائٹ کرتی ہے۔ یہ تنظیم، یہ تحریک، اس کا سنتوں بھرا یہ مدنی ماحول اسے ہائی لائٹ کرتی ہے، اسے نمایاں کر دیتی ہے، بیان کرتی ہے کہ دیکھو یہ ایسا کچھ ہمارے اندر ہے، اس کا کچھ کرو ورنہ پھنس جاؤ گے۔ خرابیاں اور برائیاں یہ اس شعبے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اب ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی جرم کر رہا ہے، کوئی بدعنوانی کر رہا ہے، تو وہ اس بات کو جانتا نہیں ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ بدعنوانی ہے، یہ کرائم ہے، یہ جرم ہے، قانوناً جرم ہے، یہ اخلاقاً جرم ہے۔ میری جو
ملک کی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت یہ جرم ہے. میرا جو ادارہ ہے، میرے ادارے کے اندر جو میں نے اوتھ لیا، جو حلف لیا، اس حلف کے مطابق میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں. ایسی کئی چیزیں ہیں جو کر رہا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ سب کیا ہے، کوئی چیز بھولا نہیں. ہر چیز کے سامنے دن رات وہ اپنے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتا ہے، بلکہ خود ایک طرح سے خود کو پیش کر کے چلتا ہے کہ اپنی جان کو پیش کر رہا ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یہ اپنی جان دے بھی دیتے. اب سوچتا رہا کہ کیا بیان کیا جائے. لوگ سوچے یہی ہوگا کہ آج رشوت کے بارے میں بولا جائے گا، آج ظلم کے بارے میں بولا جائے گا، آج اس کے بارے میں بولا جائے گا، اس کے بارے میں بولا جائے گا، یہ بھی بولا جائے گا، وہ بھی بولا جائے گا. اب میں نے سوچا کہ بولا تو بہت کچھ جا سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ پتا ہے، یہ سب کچھ پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے ہمارے لیے. ہم یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ کیا مطلب کہ اس طبقے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. جس طرح دفعہ 353 کا استعمال کیا جاتا ہے تعزیرات پاکستان، کیا اس کا علم انہیں نہیں ہوتا؟ جس طرح 13D کے کیس بنائے جاتے ہیں، کیا یہ معلومات انہیں نہیں ہوتی کہ اس میں کیا درست ہو رہا ہے، کیا غلط ہو رہا ہے؟ جس طرح ویزے پر یا جس کو یہ مطلب وہ کہتے ہیں کھاچا، یہ سب ان کی لینگویج کے اندر یہ سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کیا یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ سب کیا ہے؟ آرٹیکل دفعہ 54 کے تحت ہونے والے جو معاملات ہیں، ضابطہ فوجداری جسے کہتے ہیں، 12 سے 15 ان کے مطلب جو اس کے اندر جو اتھارٹیز ہوتی ہیں، اس کا کیا درست اور کیا غلط استعمال، کیا یہ نہیں ہوتا؟ بلا وجہ تنخواہوں کی کٹوتی ہو جانا، پیٹرولنگ کہنے کے باوجود پیٹرولنگ کے پیسے نہ ملنا، اور بھی طرح طرح کی خرابیاں، ان کو سب جو میں نے بیان کیا اس کی بڑی تفصیلات ہے. چاہیں تو یہ 4-5 جو میں نے صرف یہ دفعیں پڑھی ہیں صرف اسی کے اوپر بیان کیا جائے تو کافی ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے سب پتا ہوتا ہے. اگر اب میں سوچا کہ اسی کیا بات بیان کی جائے تو پھر غور کیا کہ وہ بات بیان کی جائے جو بھول گیا ہو بندہ، وہ بھولی ہوئی چیز یاد دلائی جائے نا کہ یار یہ آپ بھول گئے، یاد کر لیجئے. کیا بھولیں؟ نزع کی کیفیت بھول گئے. موت آنے والی ہے، موت کی کیفیت بھول گئے. قبر میں جانا یاد ہے لیکن قبر میں کیا ہوگا یہ بھول گئے. قیامت آنے والی ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا یہ بھول گئے. تو کیوں نہ کچھ بھولی باتیں، یعنی کہ بھولے ہوئے جو چیز بھول چکے وہ یاد دلائی جائے. اور یہ وہ باتیں یاد دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی موت کا بیان، قبر کا بیان، حشر کا بیان، قیامت کا بیان. یہ وہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جن کو یاد کرنے والا اللہ کی رحمت سے اجر پاتا ہے، اور یہ اس باتیں اسے فائدہ پہنچاتی ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی. اب غور کیجئے، جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہے. آپ نے ابھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حکایت سنی کہ کس طرح قرآن کی تلاوت کر کے یہ تڑپ رہے تھے اور قیامت کا منظر یاد کر کے یہ خوف خدا عز و جل سے ان کی کیفیت تھی. جبکہ یہ خلیفۃ المسلمین تھے، ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے. اور یہ مطلب کافی برسوں کے بعد 80-90 سنہ ہجری کی بات ہے، یہ خلافت پر متمکن ہوئے. یعنی یہ واقعہ کربلا کے بعد بھی چند برسوں کے بعد ان کی خلافت متمکن ہوئے. اور بڑا مطلب کہ اس وقت عجیب و غریب وقت تھا، بڑی مطلب کہ بے عملی کا دور دورہ تھا.
اور جو ایتھارٹیز ہوتی ہیں، جو ارباب اقتدار ہوتے ہیں، جو قہر و تسلط جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جن کی جنبش قلم سے بہت کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جب ان کے احوال اس دور کے پتہ چلتے ہیں تو بہت ہی زیادہ بہرا روی کا شکار وہ پائے گئے۔ ان حالات میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت عطا کی گئی، اور آپ نے اپنے کردار، اپنے اعمال سے امت کی اصلاح کی، جرائم کا خاتمہ کیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کیا۔ جو کچھ ان کی سیرت میں ہوا، جو ان کے دور میں ہوا، اس کی تفصیلات بے حد و بے انتہا ہے، جسے ایک بیان میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں ان کی اس پاکیزہ سیرت کے وہ پہلو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے ان کی زندگی کا ایک بہت نمایاں پہلو ہمارے سامنے کیا، اور وہ تھا ان کا خوف خدا، موت و قبر کی یاد۔ دیکھیے، جب موت اور قبر کی یاد ہمارے پیش نظر ہونا، اور یہ پتہ چلے کہ تکلیفوں سے بچنے کی صورت کیا ہے اور راحت پانے کی صورت کیا ہے، تو ہر شخص کوشش کرتا ہے راحت پانے کی۔ اس لیے آج اس موضوع کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل جمعی کے ساتھ اول تا آخر اس سنت و برے بیان میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ بات بھی ایک سمجھ میں آنے والی ہے کہ باہر کے لوگ تو عموماً متاثر ہو جاتے ہیں، اصل بات ہوتی ہے گھر کے اندر متاثر کرنے والے، بیوی بچے متاثر ہو جائیں۔ امیر المومنین کی عبادت یعنی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ بیان کرتی ہیں، وہ اور لوگوں سے بڑھ کر نماز روزے کی کثرت تو نہیں کرتے تھے، لیکن میں نے ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنے والا نہیں دیکھا۔ وہ اپنے بستر پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو خوف خدا کی وجہ سے چڑیا کی طرح پھڑ پھڑانے لگتے، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوتا کہ ان کا دم گھٹ جائے گا اور لوگ صبح کو اٹھیں گے تو خلیفہ سے محروم ہوں گے۔ عمرہ اور سلاطین کہ یہاں راتوں کو عموماً بزم عیش و طرب منعقد ہوتی ہے، منصب کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جن میں جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ ماحول بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ شراب، کباب، عیش و طرب، موسیقی اور طرح طرح کی غفلت بھری آپس کی باتیں اور آپس کے انداز ہوا کرتے ہیں۔ لیکن سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں رات کے وقت فقہاء کرام جمع ہوتے ہیں، رات کے وقت فقہاء علماء جمع ہوتے، موت اور قیامت کا ذکر ہوتا، اور حاضرین اس طرح روتے تھے گویا ان کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز الرحمت اللہ العزیز نے اپنے ایک ہم نشین سے کہا، میں غور و فکر میں رات بھر جاگتا رہا۔ اس سے پوچھا کس چیز کے متعلق غور و فکر کرتے رہے؟ فرمایا اگر تم میت کو 3 دن بعد اس کی قبر میں دیکھو تو تمہیں اس کے ساتھ ایک طویل عرصہ تک مانوس رہنے کے باوجود اسے وحشت ہونے لگے گی، اور اگر تم اس کے گھر یعنی قبر کو دیکھو جس میں کیڑے پھر رہے ہوں، پیپ جاری ہو، کیڑے اس کے بدن کو کھا رہے ہوں، بدبو بھی آ رہی ہو، اس کا کفن بوسیدہ ہو چکا ہو، جبکہ پہلے وہ خوبصورت تھا، اس کی خوشبو اچھی تھی اور کپڑے بھی صاف تھے، اتنا کہنے کے بعد آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے کہ یہ امیر المومنین سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی بڑی خلافت، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی ریاست تھی ان کے پاس، اتنے گورنر، اتنے مطلب ان کے ہاتھ کے نیچے ادارے کام کرتے تھے، کیونکہ پولیس کا ادارہ جو سب سے پہلے جسے قائم کیا وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ تھی۔ اب یہ بینک میں آگے ترقی کرتے گئے، ان کی اپنی جو سچویشن تھی وہ حسب حال تبدیل ہوتی گئی، مگر یہاں پر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی جب سیرت کو دیکھتے تو جب ان کو رات کو دیکھا گیا، ان کے بارے میں پڑھا گیا،
تو ان کے ساتھ رات کو فضول قسم کی گفتگو کرنے والے اور اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے، عیش و عیاشی کی بات کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے، شراب اور جوئے اور دولت اڑانے اور دولت کمانے کی بات کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ فقہاء اور علماء ان کی مجلس میں ہوتے تھے اور موت کا ذکر ہوتا تھا، قبر کا ذکر ہوتا تھا، قیامت کا ذکر ہوتا تھا، مرنے کے بعد کے حالات اور معاملات کا ذکر ہوتا تھا کہ ہمارا کیا بنے گا، قبر میں کیا حال ہوگا، نزا کے وقت کیا حال ہوگا، حشر میں کیا حال ہوگا۔ وہ آگے کی سوچتے تھے، یہ آگے کی سوچتے تھے، اور یہ ایک نیچر ہے کہ بندہ جو بھی ہے نا وہ آگے کی سوچتا ہے کہ میرا کل کیا بنے گا، میرا آگے کیا بنے گا، پرسوں کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، آگے میرا کیا بنے گا۔ یہ مطلب سوچنا یہ ایک انسان کے نیچر کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیے اس نیچر کو سامنے رکھیے کہ انسان آگے کی سوچتا ہے۔ پھر قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر غور کیجئے جو سورہ حشر میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ اب آپ دیکھیے یہاں کل سے مراد قیامت کا دن، مرنے کے بعد کی کیفیات کے متعلق بیان کیا جائے۔ اب دھیان، نہ قیامت کا لفظ ہے نہ موت کے بعد کا لفظ ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ غد، ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ یہ ایک ڈیو ٹو نیچر، قرآن تو ایک ہمارے نیچر کے مطابق ہم کو ٹریٹ کرتا ہے نا، ہمیں علاج مہیا کرتا ہے۔ قرآن کی آیت کریمہ کا ترجمہ کہتا ہے کہ کل کے لیے کیا بھیجا، کل مجھے کل کی سوچنی ہے۔ یار کل کا سوچو، ہم کہتے ہیں نا کل کا سوچو، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ہاں تم کل کا سوچو کہ کل کیا بھیجا، کیوں کل جس کو ہم کل کہتے ہیں وہ ہماری کل یقینی ہے یا نہیں ہے یہ ہم نہیں جانتے، مگر جس کل کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے وہ کل یقینی ہے، یعنی موت یقینی ہے، قبر یقینی ہے، قیامت کا دین قائم ہونا یقینی ہے۔ تم اس کل کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کل کے لیے کیوں نہیں بیچتے؟ تم اس کل کے لیے جمع کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کل کی کیوں نہیں سوچتے جس کل کا آنا یقینی ہے؟ وہ کل تمہاری زندگی میں آنی ہی آنی ہے، ورنہ رہی یہ ہمارے یہاں کی جو کل ہے تو سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کل کی کیا بات کرنی۔ کل کی بات تو بڑی دور کی بات ہے، یا تو پل کا پتہ نہیں کہ اگلا پل ملے گا یا نہیں ملے گا، کل کسے ملتی ہے، کسے دیکھا، کل کسے ملتی ہے۔ مگر یہ کل جس کی طرف قرآن رہنمائی کر رہا ہے اس کل کے بارے میں سوچو جو یقینی، اس پہ شک نہیں۔ پھر ارشاد ہوا اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ تم نے کچھ اپنے آپ کو منا کر کام کیے، کچھ اپنے افسران کو منا کر کام کیے، کچھ چپ کر کام کیے، کچھ کھل کر کام کیے، کچھ اقتدار کی حوث سے کام کیے، کچھ طاقت کے بلبوتے پر کام کیے، کچھ سورس کے بلبوتے پر کام کیے، کچھ اختیارات کے بلبوتے پر کام کیے۔ تم نے جو کچھ بھی کام کیے، تم نے اچھے کام کیے یا تم نے برے کام کیے، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے کہ یہ کام تم نے کیا کیا۔ میرا رب جانتا ہے کہ یہ کام کیوں ہوا، یہ کام کس لیے ہوا، یہ کام کے پیچھے کیا غرض و غایت تھی، اس کام کے پیچھے اس کی کیا نیت تھی۔ کیا مسلمان کا سوچنا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کام کے کرتے وقت یہ سوچے کہ اس کام کرنے کے متعلق میرا رب کیا فرماتا ہے، اس کام کو کرنے کی اسلام نے، شریعت نے اجازت دی یا نہیں دی۔ مطلب ان کاموں کی تفصیل میں جانے کے بجائے میں دعوت فکر دے رہا ہوں میرے سننے والوں کے لیے، میرے مدی چینل کے ناظرین کے لیے دعوت فکر دے رہا ہوں، ہر ایک کے لیے دعوت فکر۔ جو کوئی کچھ بھی کر رہا ہے اس کے بارے میں غور کرے کہ کل یہ کام جو میں نے کیا یہ کل کام آئے گا، یہ کام مجھے کل بچائے گا، یہ کام مجھے کل مروائے گا۔ ہم دنیا میں غلط کام کر کے چھپانے کی کوشش کرتے نہیں کرتے کہ کسی کو پتہ چل جائے گا تو میرا کیا حال ہوگا۔
دنیا میں ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو اسے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو پتہ نہ چل جائے جو مجھے سزا دینے پر قدرت رکھتا ہو، مگر رب سے کیسے چھپاؤ گے؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا رب جانتا ہے۔ یہ ساری طاقتیں، یہ سارا عہدہ، یہ سارا منصب، یہ ساری حشمت، یہ ساری وجاہت، یہ ساری معاملات، ارے ایک دن تو ماند پڑنا ہی پڑنا ہے نا۔ ایک وقت ہوتا ہے سورج سے آنکھ ملانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ یہ ٹھنڈے 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 نکلتا ہے، نکلتا ہے نکلتا 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 اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گرم ہوتا 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 تپتا 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 ایک ایسی کیفیت میں آتا ہے سورج، میں مانتا ہوں کہ اس سے آنکھ ملانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آنکھیں چکا چوند کر دیتا ہے۔ آپ کو یہ سورج جب اس کی طرف سر اٹھاؤ تو آپ کو سر جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آپ اسے آنکھ نہیں ملا سکتے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ یہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ایک وقت اب آپ اس کی طرف آنکھ ملاؤ، وہ آپ سے آنکھ نہیں ملائے گا، وہ چلا جائے گا۔ ایک وقت تھا کہ اس سے آنکھ ملانا مشکل تھا، آج ہم اس سے آنکھ ملا رہے ہیں مگر وہ نکل جائے گا۔ ایک نظام ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ انسان کی ایک شخصیت ہے جو ابھرتی ہے، بچپن سے نوجوانی کی طرف آتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک ایسی سچویشن پر، ایک پوزیشن پر آ جاتا ہے، واقعی اس کے آگے کھڑا ہونا، اس کے آگے بات کرنا، اس کے آگے چوہ چرا کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اپنی پاور ہوتی ہے کہ وہ نہیں بات کی جا سکتی، مگر کب تک؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اگر موت پیش نظر ہوئی، قبر کا پرہول گڑھا جس میں مجھے ڈالا جائے گا، چاہے کیسے سچویشن میں ڈالا جائے، کتنے ہی اعزازات کے ساتھ مجھے ڈالا جائے، ڈالا تو قبر میں جائے گا۔ اگر اعزازات ملے بھی تو زمین تک ہوں گے، قبر میں نہیں ہوں گے، قبر میں اعمال ہوں گے۔ وہ عمل کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا، اس میں رب کی رضا تھی یا رب کی رضا نہیں تھی، ثواب کیے، گناہ کیے، کیا کیا، ایک ایک چیز سامنے آئے گی۔ شرابی کیا سمجھتا ہے؟ شراب پی کر بچ جائے گا۔ جواری کیا سمجھتا ہے؟ جوا کھیل کر بچ جائے گا۔ رشوت خور کیا سمجھتا ہے کہ رشوت کا لین دین کر کے بچ جائے گا۔ سود خور کیا سمجھتا ہے؟ سود کا لین دین کر کے بچ جائے گا۔ ان گناہوں بڑے کاموں کا تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے؟ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ کو راضی کیے بغیر مر گئے اور اسی طرح قبر میں اتر گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے، کیا سمجھتا ہے بچ جائے گا؟ کیا قبر کا دبانا یاد نہیں ہے کہ قبر مجرم کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ جب کسی طاقتور سے گلے ملو اور ایک جھٹکا مارتا ہے، چیخ نکل جاتی ہے۔ یہ چیخ سننے والے بہت سے لوگ ہیں، قبر کی چیخ سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سارے چلے گئے ہوں گے دفنا کر، سارے چلے گئے ہوں گے، کوئی پاس نہیں ہوگا، کوئی ہمدم نہیں ہوگا، کوئی ہمنشین نہیں ہوگا۔ دنیا میں جان چھڑکنے والا بھی قبر پر نہیں بیٹھے گا، ہمارے چند گھنٹے بیٹھ گیا وہ بھی چلا جائے گا، اکیلے ہوں گے۔ اس قبر کے لیے کیا کیا؟ نزا کا عالم جب روح قبض ہو رہی ہوگی، ہمارے عزیز رشتہ دار، دوست احباب تو کھڑے ہوئے ہوں گے، چاہے ہم پر کوما کی حالت ہو یا ہم پر کیسی حالت ہو سکتا ہے ہاسپٹل کے اندر پورا عملہ، بڑے بڑے ڈاکٹر لگا دیے جائیں، وہ ہماری جو بھی سچویشن دیکھ رہے وہ ہے جو ان کے سامنے ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ بندے کی حالت کیا ہے۔
اس وقت وہ کیا دیکھ رہا ہوگا، کیا سوچ رہا ہوگا، کیا نظر آ رہا ہوگا، کیا کیا پردے اٹھ گئے ہوں گے. اپنی زندگی کے کیے ہوئے سارے کام جب ایک ایک کر کے اس کے اوپر نظر کے عالم، جب اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، چھت سے لگی ہوئی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اس پر نزا کا عالم ہے، گھر والے کہہ رہے کوما میں ہمارا گھر کا جو بڑا ہے، اس کی نظریں چھت سے لگی ہوئی ہے، بس آنکھ جھپکتا ہے، بات کرتے ہیں تو جواب نہیں دے رہا ہوتا. ارے کیا پتا کہ جس کی آنکھیں چھت سے لگی ہوئی ہے وہ چھت سے لگی ہوئی آنکھوں میں اپنی زندگی کی پوری ہسٹری دیکھ رہا ہے کہ میں کیسے بچپن سے جوانی کی طرف آیا، جوانی میں نے کیسے گزاری، میں نے بڑھاپا پایا تو نوجوانی اور جوانی کے سارے عالم میں بڑھاپے کی منزل تک کیسے پہنچا، اس دوران میں نے کیا کیا کیے، کتنے حق کھائے، کتنے ظلم کیے، کتنے ستم کیے، کس قدر میں نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کی. ایک ایک بات، ایک ایک منظر اس کے سامنے چل رہا ہوگا. ہائے افسوس وہ چل تو رہا ہے مگر وہ معافی مانگنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اہل حقوق سے معافی مانگ سکے. زبان ہے کہ ساتھ نہیں دے رہی، ہاتھ ہے کہ ہل نہیں پا رہا، روح ہے کہ نکل بھی نہیں رہی ہے، آنکھ ہے کہ چھت سے لگی ہوئی ہے، منہ سے تھوک نکلتی چلی جا رہی ہے، ڈاکٹر آکسیجن لگائے ہوئے ہیں کہ وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، آکسیجن کی نالیاں لگی ہوئی ہیں اور ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، وہ سب کچھ اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اپنی جان کی اپنی طرف یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں نے کیا کیا کیا، کیا کیا کیا. لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، بستر پر آ گئے، طاقت ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. یہ جو کچھ کیے جاتے ہیں نا، ظلم و بربریت، ظلم و تشدد، ایک دوسرے کے اوپر، عوام کے اوپر، مسلمانوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جو مار پیٹ کی جاتی ہے، ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جاتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ آپ جانے اور آپ کی وہ کار فرما چیز جانے. میں بات یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے ایک دن مرے گا کہ نہیں مرے گا، ایک دن مرے گا کہ نہیں مرے گا. چاہے وہ سڑک پر مرے، بستر پر مرے، میدان میں مرے یا گھر کے اندر مرے، کہیں بھی مرے، یہ بتائیے مرے گا کہ نہیں مرے گا. موت تو آنی آنی ہے اور سب کچھ یہیں رہ جائے گا. اب غور یہ کرنا ہے کہ میں نے اب وہ طویل سفر جو قبر کا سفر ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، وہ طویل سفر جو قیامت کے دن کا سفر اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. انہی باتوں کو سمجھنے کے لیے آج سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا بیان کیا جا رہا ہے. سید عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یعنی موت سے ڈرو کیونکہ اس کے پہلے کے معاملہ شدید اور بعد کے شدید تر ہیں. حضرت سید عمر بن عبدالعزیز ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی یا امیر المومنین یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر کہا اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے، پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد حضرت سید عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے بدری پھول لٹانے لگے. اے اسلامی بھائیوں اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں سخت گناہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا. ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا اللہ عز و جل کی قسم
دنیا میں یہ آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں۔ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے دوبارہ گھر بسا لیے، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث آپس سے بانٹ لی۔ واللہ ان میں کچھ خوش نصیب ہیں جو قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، اور واللہ بعض قبر میں عذاب میں گرفتار ہیں۔ افسوس، صد ہزار افسوس اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، کسی کے جنازے کے ساتھ جا رہا ہے، کسی کو قبر کے گرے میں اتار کر دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور ایک ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان تمام مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں۔ اس دنیا کی رنگینیوں نے، اس دنیا کی چکا چوند کر دینے والی روشنی نے، مال و دولت کی ہوس نے، مرتبے کی ہوس نے ہم سب کو نزا کی سختیوں سے، قبر کی ہولناکیوں سے اور قیامت کے امتحان سے غافل کر دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یقیناً مسلمان کا ایمان تو ہے نا کہ ایک دن مروں گا، قبر میں جاؤں گا، مجھے بھی اتارا جائے گا، میرے ساتھ بھی سزا و جزا کا معاملہ ہو سکتا ہے، مگر ہم بھول گئے، ایسا لگتا ہے ہم بھول گئے۔ ہم اپنے شب و روز میں ان کیفیات کو یاد نہیں کرتے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں، ارے کیا کام تھا جو ان کے پاس نہیں تھا۔ چند گھنٹوں کی نیند کرتے تھے، اس کے علاوہ اپنی زندگی کا پورا حصہ امت کی خدمت کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ امت کی خدمت، گورنر، آپ کے جو عمال ارباب اقتدار ہوتے تھے جن کو آپ پوسٹیں دیتے تھے، ان کی خبر گیری، لیکن ساتھ ہی ان کا خوف خدا بہت اہم چیز ہے۔ جب بندے کو پتہ ہونا کہ یہ سب چیز میرے ساتھ ہونے والی ہے اور مجھے حساب دینا ہے، تو وہ اعمال بڑی سوچ سمجھ کے کرتا ہے، بڑی اچھی اچھی نیتیں بناتا ہے، اور ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، میرے رب نے اس معاملے میں کیا حکم فرمایا۔ اپنی نہیں چلاتا، اپنی سوچ سے کام نہیں کرتا۔ مسلمان تو مسلمان ہے، مسلمان تو وہی کام کرنے کی طرف بڑھے گا جس کی اجازت اس کے اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، قرآن نے دی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا۔ مسلمان کی خواہش، اس کا غصہ، اس کا دبدبہ، اس کی طاقت، اس کا اقتدار، سب کچھ شریعت کے مطالعہ کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ تو ان تمام باتوں پر غور کریں، نزا کی وقت کی کیفیت پر غور کریں، یہ سب آنے والا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ہمیں موت کی شدت کے متعلق بتاؤ۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المومنین، دیکھیں یہ بھی امیر المومنین ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، کیسی ان کی بدنی سوچ تھی۔ کبھی ہم نے کسی سے پوچھا نزا کا عالم کیا ہوتا ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، موت کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کسی خوف خدا رکھنے والے عاشق رسول سے ہم نے اس معاملے میں رابطہ کیا؟ کبھی ان کو لے کر بیٹھے کہ مجھے کچھ بتاؤ کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، مجھے بتاؤ غسل کیسے کیا جاتا ہے، مجھے بتاؤ وضو کیسے کیا جاتا ہے، مجھے بتاؤ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، ذرا مجھے بتاؤ مسجد میں آنے جانے کے آداب کیا ہے، ذرا مجھے بتاؤ اسلامی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ذرا بتاؤ۔ ہم نے تو یہ بھی نہیں پوچھا، ہم تو ایک بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی زندگی گزارتے۔ ہمیں تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس شعبے سے، جس پروفیشن سے میں وابستہ ہوں، اس کے قانون کیا ہیں، اس کے لاز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جس شعبے سے ہیں، جس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، آپ کو اس ڈپارٹمنٹ اور شعبے کے قانون کا پتہ ہونا، میں نہیں کہتا کہ نہیں ضروری ہے، لیکن اس شعبے اور اس ڈپارٹمنٹ میں تو بہت بعد جو ہم لوگ آئے نا، اس سے پہلے تو ہم الحمدللہ عز و جل ایک مسلمان ہیں،
اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ہمیں یہ پتہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کی تلاوت کیسے کرنی چاہیے؟ قرآن پڑھنے کے قانون کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا اصول کیا ہے؟ کہ یہ پتہ ہونا نہیں ضروری؟ کیا یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ غسل کیسے کیا جائے، پاک کیسے ہوا جائے؟ کیا یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ وضو کیسے کیا جائے؟ کیا یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ نماز کیسے ادا کی جائے؟ کیا یہ پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ کاروبار میں، تجارت میں، نوکری میں کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے؟ ہماری نوکریاں، ہماری جاب، ہماری پوسٹ جو بھی ہے وہ بہت آگے، 20 سال، 25 سال، 30 سال کی عمر میں جا کر ہمیں اپنی پوسٹیں اور ہمیں اپنی جابز کا پتہ چلتا ہے، اور ہم اس کے اوپر آتے ہیں اور یہ اپنے فرائض یا جو بھی چیز ہو اس کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے تو جب بالغ ہوئے تو اسلام نے ہم پر جو چیز فرض کی کہ یہ جانو یہ کیا ہے، ہم نے نہ جانا۔ کیوں کہ ہمیں قبر و حشر کے متعلق سوچنے کی گویا کیسا لگتا تھا کہ ہمیں کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ ہمیں پوسٹ چاہیے، ہمیں منصب چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنا کاروبار، روزگار اور کمانے کے متعلق جانا، پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، بس اس کے پیچھے ہم چلتے گئے۔ جو زندگی ہے بات کی، یعنی ہم دنیا میں پیدا ہوئے مرنے کے لیے، اور مریں گے پھر زندہ ہوں گے، پھر نہیں مریں گے۔ اس کی کیا تیاری کی، اس کے بارے میں کیا سوچا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ مجھے موت کی شدت کے متعلق بتاؤ، تو سیدنا قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین، موت ایسی ٹہنی کی طرح ہے جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوں، اور وہ انسان کے جسم میں داخل ہو گئی، اور اس کے ہر کانٹے نے ہر رگ میں جگہ پکڑ لی، پھر اسے ایک آدمی انتہائی سختی سے کھینچے، کچھ باہر آ جائے، باقی جسم میں باقی رہ جائے۔ اللہ، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، بڑا پیارا مدنی پھول ہے، ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں داخلہ آسان، مگر یہاں سے جانا آسان نہیں ہے۔ موت کے وقت 3 باتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ پہلی نزعہ کی تکلیف جو ابھی بیان کی ہم نے، دوسری حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی صورت کا مشاہدہ اور اسے دیکھ کر دل میں انتہائی خوف اور دہشت کا پیدا ہونا۔ اگر بے پناہ ہمت والا آدمی بھی ملک الموت کی اس صورت کو دیکھ لے جو فاسق و فاجر یعنی گناہگار بدکار کی موت کے وقت لے کر آتے ہیں، تو اس کی تاب نہ لا سکے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے اپنی وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تم گناہگاروں کی روح قبض کرنے کو جاتے ہو؟ ملک الموت علیہ السلام بولے، آپ میں دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ فرمایا میں دیکھ لوں گا۔ چنانچہ ملک الموت علیہ السلام نے کہا تھوڑی سی دیر دوسری طرف توجہ کیجیے۔ جب آپ نے کچھ دیر کے بعد دیکھا تو ایک کالا سیاہ آدمی نظر آیا جس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، بدبو سے بھبکے اٹھ رہے تھے، سیاہ کپڑے پہنے ہوئے، اور اس کے منہ اور نتنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ملک الموت علیہ السلام سابقہ شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر فاسق و فاجر یہ بدکار و گناہگار کے لیے موت کی اور کوئی سختی نہ ہو، تب بھی صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ موت کے وقت ایک نازک لمحہ محافظ فرشتوں کو دیکھنے کا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا وہیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، ہمیں یہ خبر ملی ہے جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر وہ آدمی نیک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر دے، تو نے ہمیں بہت سی بہترین مجالس سے بٹھایا اور بہت ہی نیک کام لکھنے کو دیے، اور اگر مرنے والا گناہگار ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر نہ دے، تو نے بہت ہی بری مجالس میں ہمیں بٹھایا اور گناہوں اور فحش کلام سننے پر مجبور کیا، اللہ تجھے بہتر جزا نہ دے۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اب غور کریں، صرف اسی بات پر غور کیا جائے۔ جب ہم 4 افراد کسی کمرے میں بیٹھ کر، اپنے آفس میں بیٹھ کر
کسی مقام پر بیٹھ کر کوئی بات کر رہے ہوتے، آپ نے 4 آدمی کو جمع کیا، یار آ جاؤ بہت ضروری بات کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، کوئی منصوبہ بنانا ہے۔ اچھے برے پر میں کوئی کلام نہیں کر رہا، دیانت بد دیانتی پر اس وقت میں کوئی کلام نہیں کر رہا، آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اور یقیناً میں جانتا ہوں، یہ سمجھتا ہوں کہ جن سے بات کر رہا ہوں وہ عقل و شعور والے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ایک معاشرے کا اہم طبقہ ہے، میں سب سمجھ رہا ہوں، اس لیے آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں۔ ہم نے سب کچھ کیا، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑی خفیہ طور پر ہم نے اپنی میٹنگ ارینج کی، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اس وقت کیا یہ ہمارے تصور میں ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ پلاننگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے میرے ساتھ ہیں جو لکھ رہے ہیں، وہ گواہ ہیں، وہ میرے ساتھ متعین ہیں۔ اگر میں اچھا کر رہا ہوں تو میرے اس کام کے لیے جزا لکھی جا رہی ہوگی، مطلب مجھے اس کام پہ جزا دی جائے گی، میری اچھائی لکھی جا رہی ہوگی، اور اگر میں برا کر رہا ہوں تو میری برائی لکھی جا رہی ہوگی۔ اب بھی یہ ڈھک جائے گا، ہو سکتا ہے آپ کی اتنی ویل پلاننگ ہو اور اتنی مطلب کہ ایک انٹیلیجنٹ انداز کے اندر، سمجھداری اور ہوشیاری کے انداز میں یہ سارے کام کیے ہوئے ہوں کہ زندگی ختم ہونے تک کسی کو پتہ ہی نہ چلے یہ کس نے کیا۔ مان لیا، اب نہیں پتا چلا، مان گیا، میں مانتا ہوں نہیں پتا چلا، کسی کو نہیں پتا چلا کس نے کیا پلاننگ کی، کیا منصوبہ بنایا، اچھا یا برا۔ عموماً اچھا جب منصوبہ بناتا ہے نا بندہ اور وہ اچھا کام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے کہ یہ میں نے کیا، 4 آدمی گواہ پیش کر دیتا ہے، ہم ہی لوگوں نے مل کر کیا تھا۔ چھپاتا وہ چیز ہے جس کے بارے میں اس کو ڈر ہے کہ یہ اگر پتہ چل جائے گا تو میری تو کوئی حالت خراب کر دی جائے گی، میرا کیا بنے گا، مجھے سزا سنا دی جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا اس کو 10 خیالات آتے۔ مثال کے طور پر سب کچھ نکل گئے، پتہ ہی نہ چلا کسی کو۔ اب ایک وقت تو آئے گا نا کہ یہ سب کچھ کھلنا ہے، اس وقت کی سزا کا ڈر نہیں لگتا اگر غلط کام کیا تھا تو، اس وقت کی گرفت کا ڈر نہیں لگتا اگر غلط کام کیا تھا، اور موت کے وقت یہ فرشتے کرامن کاتبین ان کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر اچھا شخص ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جزائے خیر دے، تو نے ہمیں ایسی جگہ بٹھایا، ایسی جگہ لے گیا جہاں اچھی باتیں ہو رہی تھی، اچھی مجلس تھی، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی تھی، سنتوں بری باتیں ہو رہی تھی، عشق رسول کی باتیں ہو رہی تھی، مدینہ کر رہے تھے، تو مجھے عاشقان مدینہ کے ساتھ لے گیا، تو مجھے وہاں لے گیا جہاں مدینے کے دیوانے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں مدینے سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، جہاں نعتیں پڑھی جا رہی تھی، جہاں ذکر و اذکار کیے جا رہے تھے، جہاں سنتوں بڑا بیان کیا جا رہا تھا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی تھی، جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق و محبت کی باتیں کی جا رہی تھی، جہاں بزرگان دین کے تذکرے کیے جا رہے تھے، جہاں پر نیکی و پرہیزگاری کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں نماز کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں تقوی کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں پر صحابہ کرام کی محبت کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں پر اہل بیت اطہار کی محبت اور الفت کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں پر جنت کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں پر جہنم سے بچنے کی باتیں ہو رہی تھی، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل تھی اور نیکی و بری باتیں ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اگر ایسا نہیں تھا اور وہ شخص فاسق و فاجر تھا تو اسے کہا جائے گا کہ تجھے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے خیر جزائے خیر نہ دے، تو ہمیں ایسی جگہ لے گیا جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی تھی۔ مثال کے طور پر تو ایسی جگہ بیٹھا تھا جہاں لوگ شراب کے جام اچھال رہے تھے، شراب کی باتیں ہو رہی تھی، حسن و جمال کی باتیں ہو رہی تھی، بدکاری کی باتیں ہو رہی تھی، جوئے کی باتیں ہو رہی تھی، قتل و غارت گیری کی باتیں ہو رہی تھی، دہشت و خوف کی باتیں ہو رہی تھی، ظلم و ستم کی باتیں ہو رہی تھی، رشوت کی بات ہو رہی تھی، سود کی بات ہو رہی تھی۔ تو ہمیں ایسی جگہ لے گیا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی باتیں ہو رہی تھی، تو ہمیں ایسی جگہ لے گیا جہاں لوگ جہنم کی طرف جانے کے لیے باتیں کر رہے تھے کہ کون سب سے پہلے
گویا کہ جہنم کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. جہاں دھوکے کی باتیں ہو رہی تھی, جہاں ملاوٹ کی باتیں ہو رہی تھی, جہاں پر ناچ گانا کیا جا رہا تھا, جہاں پر رقاصائیں رقص کر رہی تھی, جہاں پر فحش کیا جا رہا تھا, بدکاری کی جا رہی تھی, بے باکی کی جا رہی تھی, شراب کے جام اچھالے جا رہے تھے, شراب کی بوتلیں بانٹی جا رہی تھی, جہاں پر اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی کی جا رہی تھی, تو ہمیں ایسی جگہ لے جایا تھا. ارے ایسی جگہ کبھی کوئی کسی معزز شخص کو لے کے جاتا ہے؟ ارے جس کی آپ عزت کرتے ہو, کیا اس کو ایسی جگہ لے جاؤ گے؟ آپ کو پتا چلے آپ کے والد ماجد آپ کے ساتھ ہے, کہ اس کے ساتھ ایسی جگہ جاؤ گے؟ ارے کیا مسجد کے امام کو لے کر ایسی جگہ جاؤ گے؟ کیا اپنی والدہ ماجدہ کو لے کر ایسی جگہ کوئی پہنچتا ہے کیا؟ جس کی عزت کرتا ہے, جس کی عقیدت رکھتا ہے, جس سے محبت کرتا ہے, جس کا ادب و احترام بجا لاتا ہے, کیا اس کے ساتھ بیٹھ کر ایسی باتیں کوئی کرتا ہے؟ اس کی موجودگی میں ایسی کوئی باتیں کرتا ہے, ایسے کوئی کام کرتا ہے؟ نہیں, ہرگز نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ معزز فرشتے کرامن کاتبین, ان سے شرم و حیا نہیں آتی ہم کو؟ جانتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ لکھتے ہیں ارے لاکھ کمرے بند کرو, لاکھ چپ کر بات کرو, کچھ بھی کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو یاد رکھو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. یہ نظر نہیں آ رہے جنہیں پکڑ کر ان کی کتابوں کو مٹا دیا جائے, اس کی طاقت نہیں رکھتے ہم. یہ لکھ رہے ہیں, یہ پیپر تیار کر رہے ہیں, یہ چارج شیٹ تیار کی جا رہی ہے, اور جب یہ چارج شیٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی اس وقت گواہ مانگے جائیں گے. جب بندہ منع کرے گا کہ میں نے نہیں کیا, تو اس کی زبان بند کر دی جائے گی, تو نے نہیں کیا, چپ. گواہ پیش کیے جائیں گے. ان نظام کو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. چارج شیٹ بیان کی جائے گی, اور چارج شیٹ خود کہا جائے گا پڑھے تھے, خود پڑھا جائے گا. بہت زیادہ کیا انکار کر دے گا, میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا. اب گواہ کون ہوگے پتہ ہے؟ گواہ کون ہوگا؟ میرے ہاتھ. اللہ اکبر, میرا ہاتھ گواہی دے گا, باہر کا کوئی نہیں ہوگا, یہ اندر کی گواہی ہے. میرے ہاتھ جسے آج میرے کہنے کے اوپر میں نے چلایا کر دے. میری عقل نے ہاتھ کو حکم دیا اور ہاتھ نے کام کر دیا. کل یہی ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا, آنکھ میرے خلاف گواہی دے گی, زبان میرے خلاف گواہی دے گی, میرے پاؤں میرے خلاف گواہی دیں گے. ان گواہوں سے کیسے بچیں گے؟ کرامن کاتبین سے کیسے بچیں گے؟ نامہ اعمال سے کیسے بچیں گے؟ جسم کے ایک ایک عضو جو ہمارا گواہ ہوا اس سے کیسے بچیں گے؟ اسے کہاں لے جائیں گے؟ چارہ اقرار ہے, کیا ہونا ہے وہاں؟ کوئی مطلب وہاں ہے ہی نہیں. کس کو دھوکہ دیں گے؟ کس کو فریب دیں گے؟ حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے, ایک روز سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا, مگر آپ بالکل خاموش بیٹھے تھے. پوچھا گیا حضور کیا بات ہے, آپ خاموش کیوں ہیں؟ فرمایا میں اہل جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں, کس طرح خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملاقات کیا کریں گے, مگر دوزخی لوگ ایک دوسرے کو بے قراری سے مدد کے لیے پکاریں گے. اتنا کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور ہونے لگے. ایک شخص سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام سے آیا, عرض کی اے امیر المومنین, اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اسی منظر سے آپ بارگاہ الہی میں اپنا کھڑا ہونا یاد کیجئے. جس دن دعویٰ کرنے والوں کی کثرت آپ کو اللہ عز و جل سے اوجھل نہیں کر سکے گی. جس روز آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اس روز عمل پر بھروسہ ہوگا, نہ گناہ سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہوگی. سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر فرمایا, بھائی یہی بذرا دوبارہ کہنا. اس سے اپنی بات دہرائی. وہ کیا بات دہرائی؟ امیر المومنین, اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, ذرا یاد کیجئے جب
ہم کسی کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی ہمارے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس وقت کی کیفیات کو ذرا تصور میں لائیے کہ وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ بارگاہ الہی عز و جل میں کھڑا ہونا پڑے گا، جس روز اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہوں گے، اس روز عمل پر بھروسہ ہوگا، نہ گناہ سے چھٹکارے کی کوئی صورت ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر فرمایا بھائی یہی بات دوبارہ کہنا، اس سے اپنی بات دہرائی، آپ رو پڑے، فرمانے لگے وہی بات ذرا پھر سے کہنا، بار بار سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں کہ اس سے قیامت کا منظر کا تصور بیٹھتا ہے، ہم خواہ روئیں یا ہنسیں، تڑپے یا غفلت کی نیند سوتے رہے، قیامت کے امتحان برحق ہے۔ ترمذی شریف میں اس امتحان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے انسان اس وقت تک قیامت کے روز قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک کہ ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ نمبر 1، تم نے زندگی کیسے بسر کی؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ اور نمبر 4، کہاں خرچ کیا؟ اور نمبر 5، اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا؟ میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں آج دنیا میں جس طالب علم کا امتحان قریب آ جائے وہ کئی روز پہلے ہی سے پریشان ہو جاتا ہے، اس پر ہر وقت بس ایک ہی دھن سوار ہوتی ہے، امتحان سر پر ہے، وہ راتوں کو جاگ کر اس کی تیاری اور اہم سوالات پر خوب کوشش کرتا ہے کہ شاید سوال آ جائے، شاید وہ سوال آ جائے، ہر امکانی سوال کو حل کرتا ہے، حالانکہ دنیا کا امتحان بہت آسان ہے، اس میں دھاندلی ہو سکتی ہے، رشوت چل سکتی ہے، اور اس کا فائدہ بھی فقط اتنا کہ کامیاب ہونے والے کو 1 سال کی ترقی مل جاتی ہے، جبکہ فیل ہونے والے کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا، صرف اتنا نقصان ہوتا ہے کہ 1 سال کی ملنے والی ترقی سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح اس دنیاوی امتحان کی تیاری کے لیے انسان کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، حتیٰ کہ نیند کشا گولیاں کھا کھا کر ساری رات جا کر اس امتحان کی تیاری کرتا ہے۔ قیامت کے امتحان کے لیے آج مسلمان کی کوشش نہ ہونے کے برابر ہے، جس کا نتیجہ کامیاب ہونے کی صورت میں جنت کی نہ ختم ہونے والی ابدی راحتیں اور فیل ہونے کی صورت میں عذاب جہنم کا استحقاق ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سبھی کو قیامت کے ہوش ربا حالات پر غور کرنا چاہیے اور گناہوں سے باز رہتے ہوئے نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس روز ہمیں ایک ایک نیکی کی قدر محسوس ہوگی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن محمد احمد انصاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنی مشہور زمانہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قیامت کے روز ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا؟ کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کرتا تھا؟ کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے، صرف ایک نیکی، یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے۔ باپ کہنے لگے گا میرے بیٹے تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے، لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈرتے ہو۔ اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا تو بیٹا جواب دے گا آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن مجھے بھی اس بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے۔ یوں ہی ایک شوہر بھی اپنی بیوی سے کہے گا کیا میں تیرے ساتھ حسن سلوک نہ کرتا تھا؟ میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لے، گناہ کا بوجھ اٹھا لے، ہو سکتا ہے کہ میں نجات پا جاؤں۔ بیوی جواب دے گی آپ نے ایک ہی چیز مانگی ہے، لیکن میں بھی اس طرح ڈرتی ہوں جس طرح آپ ڈرتے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے بروز قیامت ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی میرے لال کیا میرا پیٹ تیرے لیے جائے قرار نہ تھا؟ کیا میرا سینہ تیرے لیے دودھ کا مشکیزہ نہ تھا؟ کیا میری گود تیرے لیے آرام گاہ نہ تھی؟ وہ اعتراف کرتے ہوئے کہے گا کیوں نہیں امی جان۔ ماں بولے گی آج میں گناہوں کے بھاری بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، تو ان میں سے صرف ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لے۔ آہا کثرت عصیان، آئے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نا بشر بنا ہوتا۔ ذرا سوچو تو صحیح میٹھے اسلامی بھائیوں،
آج دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپانے والے کتنے مل جاتے ہیں. ارے میں بیٹھا ہوں نا تو فکر مت کر، میں بیٹھا ہوں نا تو فکر مت کر. قیامت کے دن اب ماں ایک نیکی دے گی، نہ بیٹا نیکی دے گا، نہ بیوی نیکی دے گی، نہ شوہر نیکی دے گا. کوئی کسی کو چھپانے والا بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت کام آئے گی. اس کی رحمت کو پانے کے لیے کیا کوشش کی. اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کام آئے گی. وہ اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے دامن میں چھپائیں گے. ہم نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کیا کوشش کی. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارنے کی کیا کوشش کی. ہم تو اس دنیا کی زندگی کو لگتا ہے سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. کبھی کبھی تو حالات زندگی کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے موصوف کو مرنا ہی نہیں ہے. ایسا انداز زندگی اختیار کر کر بیٹھا ہے، اس کو جیسے زوال کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ مجھے بھی زوال لگے گا، میرا بھی عروج زوال میں تبدیل ہو سکتا ہے. اب کبھی بھی ملک الموت علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، ایک سبحان اللہ کہنے کی مہلت نہیں ملے گی، ایک بار الحمدللہ کہنے کی مہلت نہیں ملے گی. اب بھی وقت یاد رکھیے، جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. یہ ایک حقیقت ہے کہ جو بویا وہ کاٹا. اگر یہ ہوا تو میں مر گیا یا رب. اگر یہی ہوا نا کہ جو بویا وہی کاٹا تو ہم تو مر گئے. ہم نے بویا کیا ہے، ذرا سوچے تو صحیح، ہمارا بونا کیا ہے. نیکیاں کتنی بوئی ہیں، گناہ کتنے بوئے. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بعد موت قبر میں طویل عرصے تک قیام کرنے کے بعد قیامت قائم ہونے پر جب ہم میدان محشر میں اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہمارے تمام اعمال کو ہمارے سامنے لایا جائے گا. جیسا کہ سورۃ النبا میں ہے، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ اس کے ہاتھ نے آگے بھیجا. یہ 40ویں آیت ہے. صرف یہی نہیں بلکہ ہمیں اپنے نامہ اعمال کو سب کے سامنے پڑھ کر سنانا ہوگا اور اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. جیسا کہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں. اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ یعنی نامہ اعمال نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا. فرمایا جائے گا اپنا نامہ اعمال پر، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے. اس کے بعد ہمیں ان اعمال کا پورا بدلہ جزا یا سزا کی صورت میں دیا جائے گا. جیسا کہ سورۃ الزلزال میں ارشاد ہوتا ہے، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر تاکہ اپنا کیا دکھائے جائیں. تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. پھر جس کسی کو بخشش اور نجات کا پروانہ ملے گا وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے گا. جیسا کہ سورہ عباسہ میں ارشاد ہوتا ہے، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے. اور جسے اس کی شامات اعمال کے باعث دوزخ میں جانے کا حکم سنایا جائے گا وہ انتہائی مغموم ہوگا. جیسے سورۃ الحاقہ میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ جسے اپنا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا، ہائے کس طرح مجھے اپنا نوشتہ یعنی نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں نے آپ کو کچھ قبر اور موت کے بارے میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ ہم دیکھیں کہ اس کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے. ہم نے سوچا بھی ہے نہیں اس کے بارے میں ہماری کیا کیفیت، موت، قبر. مگر ہمارا حال بڑا عجیب، سخت غفلت کا دور، صرف دنیاوی علوم و فنون ہی سیکھنے پر زور، خوب دولت کماؤ کا ہر طرف شور ہے. علم دین حاصل کرنے، نمازیں پڑھنے، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں. چہرہ، لباس بلکہ تہذیب و تمدن سب میں کفار کی نقالی کا ذہن ہے. خدا عز و جل کی قسم، ہر وقت فضول بک بک اور گناہوں کی کثرت انتہائی تباہ کن ہے. زیادہ بولتے چلے جانے سے بسا اوقات زبان سے کفریات بھی نکل جاتے ہیں مگر بولنے والے کو اس کا شعور نہیں ہوتا. ایمان کی حفاظت
کا ذہن بھی اب کم ہی لوگوں کا رہ گیا ہے۔ اللہ عز و جل نہ کرے نافرمانیوں کے باعث اگر ایمان برباد ہو گیا اور کفر پر خاتمہ ہوا تو واللہ باللہ تاللہ سخت بربادی ہوگی۔ جو کفر پر مرے گا اس کے عذاب قبر کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، حضرت محمد بن منقدر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ قبر میں کافر پر اندھا اور بہرا چوپایا مسلط کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں اونٹ کے کوہان جیسے سر والا لوہے کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ اس خوفناک ہتھوڑے سے کافر کو قیامت تک مارتا اور کوٹتا رہے گا۔ ہر مسلمان کو ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے تاکہ عاشقان رسول کی اچھی صحبت میسر آئے، علم حاصل ہو، زبان کی احتیاط کا جذبہ ملے اور ایمان کی قدر و منزلت دل میں بڑھے، اور دنیاوی مقاصد جیسے کہ روزی اور نوکری کے بارے میں دعاؤں کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر اور مغفرت کی دعائیں کرنے اور کروانے کا بھی ذہن بنے۔ ہمارے اسلاف کو برے خاتمے کا بے حد خوف ہوا کرتا تھا، چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک شخص جہنم سے 1000 سال بعد نکالا جائے گا، پھر فرمایا کاش وہ شخص میں ہوتا۔ آپ نے یہ بات جہنم میں ہمیشہ رہنے اور برے خاتمے کے خوف سے فرمائی، یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ میرا ایمان پر خاتمہ تو ہوگا، کیونکہ جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا اس کا تو جنت میں داخلہ ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ 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 جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ ایک روایت میں ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک نہیں ہنسے۔ راوی کہتے جب میں ان کو بیٹھا ہوا دیکھتا تو یوں معلوم ہوتا گویا ایک قیدی ہیں جسے گردن اڑانے کے لیے لایا گیا ہو، اور جب گفتگو فرماتے تو انداز یہ ہوتا گویا آخرت کو آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور جب وہ خاموش ہوتے تو ایسا محسوس ہوتا گویا ان کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اس قدر غمگین اور خوفزدہ رہنے کا جب سبب پوچھا گیا تو فرمایا مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے بعض ناپسندیدہ اعمال کو دیکھ کر مجھ پر غضب کیا اور فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں نہیں بخشتا تو میرا کیا بنے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً خوف خدا رکھنے والوں کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ چنانچہ جس رات حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات ہوئی اس رات دیکھا گیا کہ گویا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، ایک منادی اعلان کر رہا ہے سنو حسن بصری بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس حال میں حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ عز و جل ان سے راضی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو اس خوش فہمی میں ہے، مطلب غور کیجئے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اس خوش فہمی میں نہ رہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر دے، ہمارا کون سا عمل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے ناراض کے سبب۔ ڈرنا چاہیے، ہمارا نہ ڈرنا یہ بھی ہمیں بہت ڈراتا ہے۔ ہمارے ڈر خوف ایک کیفیت ہماری ختم ہو گئی کہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، یہ آرڈر ایشو کر رہے ہیں، یہ حکم نامہ جاری کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، میرا رب کیا فرماتا ہے۔ ہمیں اپنے بڑوں کا خوف ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف ہمیں نیکیوں کی طرف لے کے جائے گا، اللہ کا خوف ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے گا، اللہ کا خوف ہمیں انصاف کی طرف لے کے جائے گا، اللہ کا خوف ہمیں عدل کی طرف لے کے جائے گا، اللہ کا خوف ہمیں احسان کی طرف لے کے جائے گا۔ جب ہمارے سامنے ہمارا نزع کا عالم ہوگا کہ مجھ پر نزع کی کیفیت آئے گی، ہمارے سامنے قبر کا عالم ہوگا کہ قبر میں جانا ہے، قبر کے معاملات، قبر کے سوالات، مر رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ زیبا دکھا کر مجھ سے پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اس وقت سوالات کے جوابات پہ نہ دے سکا، اگر ہر سوال کے جواب میں میری زبان سے نکلا ہائی ہاتا لا ادری افسوس افسوس
میں کچھ نہیں جانتا اس وقت میرا کیا بنے گا؟ اگر میری قبر کو جہنم کا گھڑا بنا دیا گیا میرا کیا بنے گا؟ میرا کفن جہنمی لباس میں آگ کے لباس سے بدل دیا گیا میرا کیا بنے گا؟ میری قبر میں اگر سانپ مسلط کیے گئے میرا کیا بنے گا؟ اگر میری قبر میں بچھو ڈال دیے گئے میرا کیا بنے گا؟ قبر کی سزائیں اگر مجھ پہ مسلط کر دے گی میرا کیا بنے گا؟ یہاں دنیا کے اندر بعض سزاؤں کا سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح کی سزائیں دی جائیں گی، اسی طرح باندھ کر مارا جائے گا، اسی طرح بند کوٹری میں اور اندھیرے میں اور حبس سے بیجا کی صورتحال ہمارے ساتھ پیدا کی جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ساری سزائیں، یہ ساری پیشیاں، یہ سارے معاملات کیا ہمیں قبر کی یاد نہیں دلا رہے ہوں گے؟ کیا ہمیں سوال جواب کی یاد نہیں دلا رہے ہوں گے؟ جب آنکھوں سے آگ برساتے ہوئے بڑے بڑے بال لیے قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے منکر نکیر آ کر ہم سے سوالات کریں گے، جھڑک کر سوالات کریں گے، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ شیطان لعین کے چنگل سے بچنے میں کس طرح کامیاب ہوں گے؟ اللہ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب روٹھ گئے، قبر میں کیا بنے گا؟ سزا دے دی گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ پکڑ ہو گئی، ہمارا کیا بنے گا؟ گروس مارے گئے، ہتھوڑے مارے گئے، فرشتوں نے پکڑ پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، ہمارا کیا بنے گا؟ میری قبر کے اندر سانپ اور بچھو ڈال دیے گئے، میرا کیا بنے گا؟ ارے معمولی سا چوہا اگر اتنے بڑے مکان کے اندر داخل ہو جائے، گھر کے ہر فرد کی نیند اڑ جائے، سارے مل کر چوہا پکڑنے میں، کچھ چوہا کو دیکھ کر بھاگنے میں مصروف ہو جائیں گے، مگر یہ چوہا ہمیں دیکھ کر بھاگتا ہے، یہ سانپ ہمیں دیکھ کر بھاگتا ہے، یہ جانور ہمیں دیکھ کر بھاگتا ہے، ہاتھی ہمیں دیکھ کر بھاگتا ہے، ہر جانور گویا کہ ہمیں دیکھ کر بھاگتا ہے، کیونکہ یہ جانور ہم سے بھاگ رہا ہے۔ قبر کے اندر ایسا نہیں ہوگا، قبر کے اندر کوئی نہیں بھاگے گا کہ وہ خود سے نہیں آیا ہوگا، اسے تو مردے کے اوپر مسلط کیا گیا ہوگا، سانپ کو مسلط کیا گیا ہوگا، بچھو کو مسلط کیا گیا ہوگا، عذاب کو مسلط کیا گیا ہوگا، کیڑے مکوڑے لاشیں کھا رہے ہوں گے، کیڑے مکوڑے کفن میں گھس رہے ہوں گے، اس وقت کوئی جلنے کی صورت نہیں ہوگی، کوئی بھاگنے کی صورت نہیں ہوگی۔ ارے کہاں سے بھاگیں گے؟ اتنا سا تو گڑا ہوگا، اوپر سے سلیب لگا دی گئی ہوگی، مردے ہو گئے ہوں گے، روح نکل گئی ہوگی، ہلنے کی طاقت نہیں ہوگی، بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، چیخ رہا ہوگا کوئی سننے والا نہیں ہوگا، خود کو دفن کرنے والے جانے والوں کی پاؤں کی آہٹیں سن رہا ہوگا، مگر اس کی چکو پکار کو سننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس قبر کو یاد کرو، سارے ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے، ساری بربریت ختم ہو جائے گی، سارا رشوت کا لین دین ختم ہو جائے گا، ساری سودی لین دین ختم ہو جائیں گے، سارے ظلم و ستم کے بازار ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ خدا را قبر کو یاد کرو۔ میں نے ابتدا نہیں کہہ دیا تھا کہ میں پرٹیکولرلی کسی کرائم اور کسی جرائم کی بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھوں گا، میں پرٹیکولرلی کسی ایک جرم کی طرف نشاندہی کرنے کے لیے نہیں بیٹھوں گا، میں تو جنرل بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، ایک مسلمان سے بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم پولیس میں ہیں تو ہمیں قبر کو یاد کرنا چاہیے، ہم کسی بھی ادارے میں قبر کو یاد کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، کسی افسر کو الگ سے کفن نہیں دیا جائے گا، کسی سپاہی کو الگ سے کفن نہیں دیا جائے گا، عام مسلمان کو کفن جو دیا جائے گا وہی سب کو کفن دیا جائے گا، وہی کوڑا لٹھا ہوگا، وہی جنازے کی نماز ہوگی، وہی کوئی الگ سے پانی لا کر نہیں۔ مردے کو جس طرح غسل دیا جاتا ہے ہمیں بھی اسی طرح غسل دیا جائے گا۔ ارے اچھے ہوں گے، نیک ہوں گے، نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، متقی ہوں گے، مظلوم کی مدد کرنے والے ہوں گے۔ ہم نے اگر نیکیوں بھری زندگی گزاری ہوگی تو کوئی دو دعائیں دے کر یاد تو کر لے گا، کوئی ایصال ثواب کر کے یاد تو کر لے گا۔ ایسے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ نمازیں پڑھنے کے لیے اپنی مسجدوں میں حاضر کیوں نہیں ہوتے؟ رمضان کے روزے کیوں قضا کرتے ہیں؟ باوجود فرض ہونے کے زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کرتے؟ قرآن کی تلاوت کرنے میں رغبت کیوں نہیں ہے؟ روز صبح اخبار پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے، پوری ڈیوٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر معاذ اللہ صبح معاذ اللہ نماز اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے۔ ہمارے دل سے گویا کہ خوف خدا نکلتا چلا جا رہا ہے، نزاع کی کیفیات ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں، قبر کا معاملہ گویا کہ بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بہت آگے کی سوچ رہے ہیں کہ میں یہ بھی بنوں گا، میں یہ بھی بنوں گا، میں یہ بھی بنوں گا۔ کوئی میکسیمم اپنی اپروچ رکھتا ہے، میکسیمم مینٹلٹی رکھتا ہے، اپنی ایجوکیشن کے بیس کے اوپر، اپنے ٹریننگ کے بیس کے اوپر، اپنی کوالیفیکیشن کے بیس کے اوپر، اپنے کانٹیکٹ بیسس کے اوپر، کسی نہ کسی چیز کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہوا اپنی کوئی نہ کوئی مینٹلٹی اپروچ رکھتا ہے، اپنا کوئی اسٹیٹس، اپنے تصور رکھتا ہے، میں یہ بنوں گا، یہ بنوں گا، یہ بنوں گا، یہ بنوں گا۔ وہ ساری آگے کی سوچتا ہے، لیکن موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، کل کے لیے کیا بھیجا؟ وہ کل جو مرنے کے بعد آنی ہے، اس کے لیے کیا کیا؟ باقی زندہ ہے تو پل کی خبر نہیں، ہم زندہ ہیں
تو پل کی خبر نہیں، مگر جس کل کا قرآن کہتا ہے وہ کل یقینی ہے، اس کل کے لیے کیا بیچا؟ یا اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، نامہ اعمال ہاتھ میں آئے گا، جنت تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آج یہاں کی کورٹ، یہاں کے معاملات، یہاں کا قانون میں اگر کوئی پھنستا ہے تو کیسا ڈر لگتا ہے، اور اگر واقعی مجرم ہو تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یہاں تو گواہ بھی بک جاتے ہیں، یہاں تو جھوٹی قسمیں مل جاتی ہیں، یہاں تو جھوٹی گواہیاں ہو جاتی ہیں، یہاں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حضور کیا ہوگا؟ اللہ کے حضور کیا ہوگا؟ جب میرا ہاتھ میرے خلاف گواہی دے گا اس وقت کیا کریں گے؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمان بارگاہ الہی عز و جلہ میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں: مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ مولا تیرے عفو و کرم ہو کہ جب ایک مجرم پیش ہوتا ہے تو گواہ پیش کیے جاتے ہیں، تو اعلی حضرت امام اہل سنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں: مولا ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، یعنی مطلب میرے مجرم ہونے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اقبال جرم ہے، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے، مگر جب تیری بارگاہ میں تیرا یہ بندہ احمد رضا حاضر ہو تو میرے گواہ جو ہو نا صفائی کے، وہ تیرا عفو اور تیرا کرم ہو کہ مولا تیرا عفو، تیرا معاف کر دینا، اور تیرا کرم کہ تیرا کرم فرمانا، اسے تو میرے گواہ بنا دے کہ اگر یہ میرے گواہ بنتے ہیں تو مجھے جنت نصیب ہو جائے گی، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے، ورنہ میرے مجرم ہونے میں ہے کیا؟ یہ میرے آقا اعلی حضرت کی تواضع انکساری ہے۔ ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ آج نیک بد سارے ایک ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، مگر قیامت کے دن جب قیامت کی صفیں ہوں گی اس وقت ندا کی جائے گی: اے مجرمو جدا جدا ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آیا، باہر شریعت میں لکھا کہ 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے، 999 مجرم الگ ہو جائیں گے۔ ذرا اپنے اعمال پر غور کریں۔ نمازیں ہماری ہیں، سچ ہے، رمضان کے روزے ہیں، دیانت ہے، وفاداری، فرما برداری، اسلام کی پاسداری، شریعت مطہرہ پر عمل کتنا ہے ہمارے پاس؟ ہم اپنے صبح سے لے کر رات تک کے معاملات پر تو غور کریں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے اعمال کیے، قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے کتنے اعمال کیے۔ ہم تو زندگی مجرموں کی طرح گزار رہے ہیں۔ ارے ہم یہاں سوچتے ہیں کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، کہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہے، میں بھی مانتا ہوں قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، مگر ایک قانون جو قرآن و حدیث نے بیان کیا اس کے بارے میں کون غور کرتا ہے؟ غیبتوں پر کون پکڑتا ہے؟ کون سا قانون ہے جو غیبت پر پکڑے گا؟ بتائیے کہ بچوں نے غیبت کی، تعزیرات پاکستان کہتے ہیں تجھے یہ سزا۔ غیبت کیا جرم نہیں ہے؟ تو جو وہ ملکی قانون جو قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتے، این بندوں کی بھلائی اور فلاح و بہبود کے لیے ان پر عمل کرنا تو ضروری ہے، لازمی ہے کہ اس سے امن قائم ہوتا ہے، سکون قائم ہوتا ہے۔ ایک ریاست امن اور سکون اور پیسفل ریاست بنتی ہے وہ۔ لیکن جو قرآن و حدیث کے ارشادات ہم کو دیے گئے، غیبت سے بچنے کا جو حکم دیا گیا، چغلی سے بچنے کا جو حکم دیا گیا، وعدہ خلافی سے بچنے کا جو حکم دیا گیا، جھوٹ سے بچنے کا جو حکم دیا گیا، بے پردگی سے بچنے کا جو حکم دیا گیا، جانے باجے سننے سے بچنے کا جو حکم دیا گیا، ان احکامات کی طرف بھی تو ہمیں لانا ہے، ہمیں آنا ہے۔ ہم سب مل کر کوشش کریں۔ میں کہتا ہوں کہ میرے پولیس کے اسلامی بھائی، میرے جتنے بھی اس وقت اسلامی بھائی جن کے متعلقات موضوع ہر ایک اپنے اوپر نیکی کی دعوت کی ذمہ داری اوڑھ لے۔ میں حل کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمیں تو جرائم ختم کرنے ہیں نا، ہمیں تو جرم ختم کرنا ہے نا، ہمیں تو نیک بنانا ہے نا، ہمیں اپنے ملک کے اندر امن چاہیے، ہمارے اپنے ملک کے اندر جو کرائم کرنے والے لوگ ہیں ان کو ختم کرنا ہے نا۔ آؤ میں آپ کو اس میں ایک بہار سناتا ہوں۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینۃ الاولیاء ملتان کے نواحی علاقے جھوک ونیس میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ملنے سے پہلے میں اپنی علاقے کا بدنام ترین شخص تھا۔ ہر دوسرے روز تھانے میں میرے خلاف کوئی نہ کوئی شکایت پہنچ جاتی، لوگ مجھ سے دور بھاگتے اور گھر والے میری حرکتوں کی وجہ سے سخت نالاں ہوتے۔
پھر وہ وقت بھی آیا کہ مجھے اپنے علاقے میں نیک نامی نصیب ہو گئی، میں اپنے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ یہ اس طرح ممکن ہوا کہ جس جگہ میں نوکری کرتا تھا وہاں دعوت اسلامی کے مبلغ کسی کام سے آئے، انہوں نے مجھ سے بھی ملاقات کی اور انفرادی کوشش کے دوران دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں سنانے کے بعد مجھے شیخ طریقت امیر سنت کے بیان کی کیسٹ قبر کی پہلی رات دی۔ جب میں نے یہ بیان سنا تو مارے خوف کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، گزشتہ زندگی کے ناگفتہ حالات میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے، میں نے خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان پایا، اپنے انجام کا تصور کر کے میں بے قرار ہو گیا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اسی وقت اپنے خالق و مالک عز و جل سے معافی مانگی، سچی توبہ کر لی۔ پھر مجھ پر دعوت اسلامی کا ایسا مدنی رنگ چڑھا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے اور ان کی نفرت محبت سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ ایک خواہش مسلسل مجھے تڑپاتی رہتی کہ کاش میں اس ولی کامل امیر اہل سنت کی زیارت کا شربت بھی پی سکتا، جن کی بنائی ہوئی تحریک دعوت اسلامی کی بدولت میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوا۔ آخر کار میری سعادتیں اپنی معراج کو پہنچی اور امیر اہل سنت غالباً کسی مدنی مشورے کے لیے عیدگاہ مدینۃ الاولیاء ملتان تشریف لائے۔ وہاں میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کر کے عطاری ہو گیا اور رات بھر دیدار مرشد کے مزے بھی لوٹتا رہا۔ تادم تحریر علاقائی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک ایسا شخص جس کی شکایتیں تھانے میں کی جا رہی ہیں، تھانے میں رپورٹ درج کی جا رہی ہے، ایک بیان سنا قبر کی پہلی رات اور اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ آج میرے یہ تمام جو ادارے اور شعبہ جات کے جو لوگ جمع ہوئے ہیں، ذرا دیکھیے دعوت اسلامی کو، ان نوجوانوں کو دیکھیے، یہ نوجوانوں کے سروں پر جو عمامے سجے ہوئے ہیں، ان کے چہروں پر جو داڑیاں سجی ہوئی ہیں، ان کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں بلکہ قرآن پاک، حدیث مبارک کی کتاب اور فیضان سنت ہے، جس سے یہ درس دینے اور درس سننے میں مصروف ہے، یہ نیکی کی دعوت دینے میں مصروف ہے، یہ لوگوں کو برائی سے روکنے میں مصروف ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، یہ دعوت اسلامی کے ان مدنی قافلوں کی برکتیں ہیں جن میں یہ عاشقان رسول 30 دن 12 دن اور 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں۔ یہ وہ اعتکاف کی بہار ہے جو رمضان مبارک میں 30 اور 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے جس میں 75,000 مدنی منع مدنی منیاں مفت تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس کی بہاریں۔ یہ جامعۃ المدینہ جس میں اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی مل کر 10,000 کے آس پاس اسلامی بہنیں عالم بن رہی ہے، اس کی بہاریں۔ یہ صوبائی اور دیگر ملک کی سطح پر ہونے والے اجتماعات کی بہاریں، یہ ہفتہ وار اجتماعات کی بہاریں، یہ فیضان سنت کے درس، غیبت کی تباہ کاریہ کتاب، نیکی کی دعوت کتاب کی بہاریں، یہ امیر سنت کی تربیت ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کا عزم کیا ہوا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ عز و جل وہاں امن اور محبت کی علامت بن کر ظاہر ہوں گے دعوت اسلامی والے، کیونکہ ان کو ان کے امیر اہل سنت، ان کے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی کی طرف سے پیغامات ہیں، چاہے وہ پولیس کا شعبہ ہو یا عوام کا شعبہ ہو، ہر ایک کو دعوت اسلامی کا پیغام امیر اہل سنت کی طرف سے ملتا ہی رہتا ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ میں نے کچھ وہ پیغام نکلوا کر رکھے، آئیے آپ کو وہ ویڈیو کلپ میں دکھاتا ہوں تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت ہمیں کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ یہی امن کا پیغام لے کر چلے ہیں۔ ہمارا تو نعرہ یہی ہے کہ نفرتیں مٹاؤ اور محبتوں کے جام پلاؤ۔ ہم تو نفرتیں مٹاتے اور محبتیں پھیلاتے ہیں، اور اس کا الحمدللہ ہم کو مثبت جواب مل رہا ہے، اور آج لاکھوں لاکھ مسلمان ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ جدھر چلے جاؤ آپ کو دعوت اسلامی ملے گی، نہ صرف ملک بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں ملے گی۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا کردار درست ہو جائے، اور کردار اس قدر بگڑ چکا ہے کہ اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا الا دعوت اسلامی۔ مجھے تو صرف دعوت اسلامی اس کا حل سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا ارباب اقتدار ہوں، کیا ارباب سیاست ہوں، سارے کے سارے مل کر اگر دعوت اسلامی کے دست و بازو بن جائیں گے تو یہ دعوت اسلامی انشاءاللہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں امن کا پیغام پہنچائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم دڑا دڑ دامن اسلام سے آ کر وابستہ ہونے لگیں گے انشاءاللہ۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نہ کبھی سیاست میں آئیں گے، نہ آپ کی حکومت کو مطلب حکومت کی کرسیوں پر بیٹھیں گے۔ ہمارا ذہن ہی نہیں ہے یہ، یعنی کوئی اگر یہ گھبرائے کہ ان کو مضبوط کریں گے تو یہ الیکشن میں کود پڑیں گے اور الیکشن لڑیں گے۔
میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر سارے پورا وطن مل کر مجھے کہے، یہ ایک شیخ چلی والی بات ہے، کہنا کس نے، بالفرض اگر سارا وطن مل کر کہے کیا ہم تم کو وزیر اعظم بناتے ہیں، خدا کی قسم میں نہیں بنوں گا وزیر اعظم. مجھے پتہ ہی نہیں کہ وزیر اعظم کو کرنا کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے مجھے، میرا فیلڈ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم سیاست وغیرہ سے تو بہت دور ہیں. دعوت اسلامی اس لیے کسی کو اور ڈرنا نہیں چاہیے، سب سمجھتے بھی، جبھی تو مختلف پارٹیوں کے آپ تاثرات پارٹی کے لیڈروں کے سن ہی رہے ہیں. یہ مختلف پارٹیوں کے، بعض پارٹی کا نام بتاتے، بعض نام بھی نہیں بتاتے، کہ یہ جانتے کہ یہ لوگ مطلب دعوت اسلامی والے ان چیزوں سے دور 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 ہیں. تو یہ بیچارے جو بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم حسن زن رکھتے ہیں کہ یہ اسلام کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی پاکستان کی وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں احمد رضا طاہر ہوں. میرا بڑا پرانا تعلق ہے مولانا حضرت الیاس قادری امیر اہل سنت سے. جب وہ لاہور تشریف لایا کرتے تھے ان سے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. بہت پیار فرماتے ہیں، بہت شفقت فرماتے ہیں. اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ان سے استدعا کہ وہ دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی یاد رکھیں، ہمارے محکمے کو بھی یاد رکھیں، لاہور کو، پنجاب کو، پورے پاکستان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. آج کل دعاؤں سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے اور دعاؤں کی ہی سخت ضرورت ہے. ان کا چینل جو ہے وہ میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، بلکہ میں اپنے بچوں کو بھی زبردستی بٹھاتا ہوں کہ وہ بھی چینل کو دیکھیں، کہ اس میں بہت ہی قیمتی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو ہم فی زمانہ ہم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں مذہب سے. چھوٹی چھوٹی میٹھی میٹھی باتوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو بڑے دل لبھانے والے انداز میں اس چینل سے مسلمانوں کو ان کی جو سابقہ، ان کی جو سنہری دور ہے اس سے آشنا کیا جاتا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کا آسان حل بتایا جاتا ہے، اور جو ہماری مذہب سے دوری کی وجہ سے ہمیں جو پریشانیاں، تکالیف اور نحوستیں ہمارے گرد منڈل آ رہی ہیں، اور ان سے چھٹکارا پانے کے تدابیر بتائی جاتی ہیں. اور اتنا پیارا یہ چینل ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دل میں کھپ جاتا ہے اور دل و دماغ میں سرایت کر جاتا ہے. اور اللہ جزا دے، مزید پھلے پھولے. ہماری دعا ہے کہ یہ چینل گھر گھر میں یہ چینل کی آبیاری ہو. مولانا الیاس قادری صاحب نے جو یہ مدنی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں بہت سے لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں. آج تک کبھی بھی ان کے پروگرام جو میں نے سنے ہیں، کبھی بھی ان میں فرقہ واریت کی بات نہیں ہوئی. بڑی آسان اردو اور آسان فہم میں انہوں نے لوگوں کو باتیں سمجھائی ہیں، اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والوں میں انہوں نے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا الیاس قادری کی عمر میں، صحت میں مزید اضافہ کرے. مدنی چینل جب سے چلا ہے، اور کئی لوگ مجھے ایسے ملے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور کئی ایسے جرائم پیشہ افراد بھی ایک دو مجھے ملے ہیں، وہ جیلوں میں گئے ہیں اور باقاعدہ مدنی قافلے نے جیلوں میں جا کر ملزمان کی، قیدیوں کی اصلاح کی ہے، اور وہ باہر آ کر بالکل صراط مستقیم کے راستے پر چلنا شروع کر دیا ہے، اور اپنے پرانے جو گناہ کیے تھے ان سے انہوں نے مکمل طور پر توبہ کر لی. جس طرح کا کام مولانا الیاس قادری صاحب نے شروع کیا ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا قدم ہے. میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی عمر میں، ان کی صحت میں اور ان کے فیض میں برکت عطا فرمائے. اور جب سے یہ مدنی چینل آیا ہے، گھر گھر میں تقریباً یہ زیادہ دیکھا جا رہا ہے. کئی لوگ برائیوں سے اس چینل کو دیکھ کر توبہ کر چکے ہیں. ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں. تمام اسلام بھائیوں نے اس وقت امیر اہل سنت کے جو تاثرات تھے، دعوت اسلامی امیر سنت نے بیان کی کہ ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارے مقاصد کیا ہیں،
اگر واقعی ہم سب مل کر دعوت اسلامی کے دست و بازو بنے، یعنی عملی طور پر دعوت اسلامی میں آ جائیں، آپ بھی قافلوں میں سفر کریں، آپ بھی مدنی انعامات پر عمل کریں، فکر مدینہ کریں، ذمہ داران سے مدنی انعامات حاصل کریں، آپ بھی اپنی تھانوں میں، اپنے آفیسز کے اندر، اپنے بیرکس کے اندر، اپنے مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کا لٹریچر رکھیں، اجتماعات بی سی ڈی دیکھنے اور دکھانے کا سلسلہ رکھیں، فیضان سنت کا درس جاری کریں، آپ بھی اپنے اپنے علاقے کے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کریں، ہر 30 دن میں 3 دن کم از کم مدنی قافلوں میں سفر کریں، افسران اپنے ماتحت کو اور افسران خود مدنی قافلوں کے مسافر بنیں، جہاں جہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں پر وقت نکال کر شرکت کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ اور ہم سب مل کر کوشش کریں۔ امن کہیں نہیں جاتا، امن قائم کرنے کے لیے وہ بات عملی کوششیں جو کرنے میں اب تک ہم ناکام ہو گئے، آئے دعوت اسلامی سے مل کر اب وہ عملی کوشش کرتے ہیں۔ امن کہیں نہیں جاتا، امن یہی ہے، لیکن اس امن کو پانے کے لیے، اس سکون کو پانے کے لیے، اس آسانی کو پانے کے لیے، اس راحت کو پانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دی۔ دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے، مبلغین لاکھوں لاکھ مبلغین، والنٹری لاکھوں لاکھ رضاکار اسلامی بھائی فی سبیل اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف عمل ہیں۔ آپ کو آ کر دعوت دی ہے، آپ کو بھی یہاں اس اجتماع میں شرکت کروائی۔ آپ دیکھیں ایک بیان آپ نے سنا جس میں قبر کی، نزا کی، قیامت کی تمام وہ کیفیات بیان کی گئی۔ اب جو اسلامی بھائی بار بار قبر کی باتیں سنیں، قیامت کی باتیں سنیں، نزا کی سختیاں سنیں، حساب کتاب کی باتیں سنیں، عذاب سزا اور جزا کی باتیں سنیں، اس کا دل چوٹ کرتا ہے، وہ باز آنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بھی مان جاؤں، سنتوں پر عمل کرے گا، وہ امامے والا، داڑھی والا، مدنی لباس والا بن جائے گا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی چلتی پھرتی تصویر بنے گا۔ دعوت اسلامی سنتوں کا پیکر بناتی ہے، دعوت اسلامی ہمیں دور صحابہ کی یاد تازہ کرواتی ہے، دعوت اسلامی ہمیں تابعین کے مبارک دور کی یاد تازہ کرواتی ہے، دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والا، تمام صحابہ سے محبت کرنے والا، تمام اولیاء کاملین اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا اور ان کی محبت کے ساتھ ساتھ سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ آئیے مل کر دعوت اسلامی کے مدنی کام کو لے کر آگے بڑھیں، دعوت اسلامی کے مبلغین کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا ساتھ دیں، آپ بڑھ کر آگے آئیں، دعوت اسلامی کے لیے اپنے دروازے کھول دیجئے، اپنے ایک ایک شعبے میں دعوت اسلامی کے مبلغین کو نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے آنے کی اجازت دیجئے۔ انشاءاللہ تعالی یہ دعوت اسلامی کے مبلغین فیضان سنت کا درس دے کر، مدنی انعامات کو ہمارے اندر اس کا نفاذ کروا کر، نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش، مدنی قافلوں میں سفر کروا کے آپ دیکھیے انشاءاللہ ہم جس بدعنوانی کے متعلق کرتے ہیں، ایک سے ایک ایسے لوگ ہیں جو بدعنوانی کو دیکھ کر کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ کرپشن ختم ہو، یہ بدعنوانی ختم ہو، ظلم و ستم ختم ہو۔ تو اس کے ختم ہونے کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، دعوت اسلامی کے لیے اپنے دروازے کھول دو، اس کو آنے دو۔ یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا آنا کیا ہوگا؟ مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آپ محسوس کرو گے، یہ آپ کو انشاءاللہ مدینے کی محبت کا راستہ چلائے گی، مدینے والے کی محبت کا راستہ چلائے گی، اور انشاءاللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی ہمیں عملی طور پر باعمل مسلمان بنائے گی، اور ایک عملی و باعمل مسلمان یہ دنیا میں امن، سکون و محبت کا پیغام لے کر آتا ہے، خوف و دہشت کی علامت نہیں بنتا، بربریت کی علامت نہیں بنتا، ڈر کی علامت نہیں بنتا۔ مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے، اسے ڈر و خوف نہیں رکھتا۔ دعوت اسلامی ایسی محبت اور پیار، امن اور عشق رسول کا ہمیں مجسمہ بناتی ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، سارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی طور پر آ جاؤ، اور آؤ مل کر ساری دنیا میں سنتوں کے مدنی کاموں کی دھومیں مچا دیں انشاءاللہ۔ آپ کے جو بھی پولیس اسٹیشنز ہیں یا جو بھی آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں، اس میں ایک اپروول کے ساتھ، اپنی ترکیب کے ساتھ اور شرعی اجازتوں کے ساتھ آپ دعوت اسلامی کے مخطوط المدینہ کا لٹریچر رکھیں، یہ سب رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے کہ جب اس کا مطالعہ جاری ہوگا، شریعت کے دائرے میں رہ کر شرعی اجازتوں سے جب آپ کے متعلقہ لوگ اس کو پڑھیں گے، اس رسالے کو تقسیم کریں گے، لنگر رسائل آپ کے یہاں ہوگا، وی سی ڈیز دیکھنے کا سلسلہ ہوگا، کیسیٹیں سننے کا سلسلہ ہوگا، آپ کے یہاں سے کچھ گاڑیاں چلیں گی، اور چل کر آپ
اجتماعات میں شرکت کریں گے، کیونکہ یہ سب کچھ دیکھیں پرسنل نہیں ہے، یہ سب ہمارے لیے، کسی کے ذات کے لیے نہیں ہے، ہماری اپنی ذات کے لیے۔ اگر ہم یہ نیکی کے کام کرتے ہیں، ہم یہ پرہیزگاری کے کام کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں، ہمارے اداروں میں، ہمارے آفیسز کے اندر اپنے ترقی سے کوئی ایسی صورت بنائے، آپ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کریں، اسلام بھائی سے ملاقات کریں کہ ہمیں مطلب آپ بتائیے بھائی کیسے ہمارے یہاں فیضان سنت کا درس شروع ہو، چلے بتائیے کس وقت شروع ہو، جس وقت میں آپ کو اپنے لوگ جمع کر کے دے دیتا ہوں، آپ آ کر ان کو نیکی کی دعوت دو۔ آپ اگر واقعی بعض پوزیٹو مینٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ چینجنگ آ جائے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی بہاریں ہوتی ہے، بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں۔ جب ہم سمجھائیں گے، ایک سے ایک کرپشن والے کرپٹ لوگ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے ہیں، امامیں سجائیں، داڑیاں سجائیں، نمازی بنے، بلکہ نماز پڑھانے والے بنے، قرآن کے حافظ بنے، ایک سے ایک دنیا کی رنگینیوں میں مت والے لوگ علماء بنے دعوت اسلامی کے ماحول میں، تو آپ دعوت اسلامی کو اپنے یہاں آنے دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی ملک و بیرون ملک ہر جگہ پر اپنے دین کا، اپنے اسلام کی، دین و اسلام کی خدمت کرے گی، بالخصوص اپنے ملک کا نام روشن کرے گی الحمدللہ عز و جل۔ اللہ کی کروڑوں رحمت ہے۔ تو دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کام ہو رہے ہیں، UK میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، عرب ممالک میں، ہند میں، بنگلہ دیش میں، ہر جگہ دعوت اسلامی کے مبلغین، وہاں کے مقامی لوگ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر ایک تعداد جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہے، حکومتی سطحوں پر، پھر جیلوں میں، ہر جگہ پر دعوت اسلامی کی باہر ہے۔ گونگے بہرے یعنی خصوص اسلامی بھائیوں میں دعوت اسلامی کے باہر ہے۔ بے پردگی کے اس دور میں با پردہ بنایا جا رہا ہے اسلامی بہنوں کو، لاکھوں لاکھ اسلامی بہنیں با پردہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے اور ہماری یہ کوشش قبول فرمائے۔ آپ اور ہم سب توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اس کی رحمت معاف کر دیتی ہے۔ خلوص دل سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع لائیں، استغفار کریں۔ سیلاب، طوفان، زلزلے، آفتیں، مہنگائی، خوف، دہشت، جو کچھ اس وقت ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے سب جانتے ہیں۔ ہم مختلف طور پر ڈیبیٹس کرتے ہیں، مختلف طور پر ہم ٹاپکس پر باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے عمل کو بھول گئے۔ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت۔ شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ غیرت ایمانی، جوش ایمانی ہمیں نصیب ہو جائے، عمل کا جذبہ نصیب ہو جائے، اللہ کی رحمت شامل حال ہو، یہ ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب لم يأتي نغيرك في نظر مثل تناشد پیدا جانا جگہ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا